الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 4 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ ان ابتدائی آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی وعید بتلائی ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ مطففین یہ لفظ تطفیف سے نکلا ہے۔ تطفیف کا معنی آتا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، خریدیں دوسروں سے لیں تو پورا پورا لینا لیکن دوسروں کو دیتے وقت اس میں کمی کر دینا، پورا نہ دینا، یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر تفصیل سے یہ بات وضاحت کی گئی تھی جس کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ تطفیف ناپ تول میں ڈنڈی مرنے کا تعلق صرف دکانداری یا تجارت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر عمل کے ساتھ اس کا پہلو یا اس کا جوڑ بنتا ہے۔ آسان لفظوں میں تطفیف کی اگر جامع اور معنی تعریف کی جائے تو یوں کہی جا سکتی ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق پورا پورا نہ دینا یہ تطفیف کہلاتا ہے۔ اب یہ عبادات میں بھی ہو سکتا ہے، معاملات کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ عبادات کے اندر اللہ جل شانہ کی حق کی ادائیگی میں کمی کرنا، پورا پورا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی تطفیف۔ اس لیے نماز کے اندر نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، اس کے رکوع و سجدے کو صحیح طریقے سے نہ کرنا اور اس کے افعال کو، اس کے ارکان کو آداب اور مستحبات کے ساتھ نہ کرنا، یہ بھی تطفیف کے زمرے میں داخل ہے جس پر اس آیہ مبارکہ کے اندر وعید بتلائی گئی کہ ویل للمطففین، کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اسی طرح معاملات کے اندر بندوں کے حقوق کے اندر کمی کرنا یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، اوقات کار پورا نہ دینا یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ آج ہم میں سے اکثر ملازمین کا ذہن یہی بن چکا ہے کہ کام پورا کریں یا نہ کریں، وقت پورا دیں یا نہ دیں، مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری اجرت، ہمارا معاوضہ، ہماری تنخواہ پوری جائے۔ بھلے ہم اپنے ذاتی اعتبار سے کام میں ڈنڈی ماریں، کام میں نقص کریں اور کام پورا نہ کریں، کام صحیح طریقے سے نہ کریں یا وقت کے اندر ڈنڈی مار دیں، یہ سب تطفیف کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج، تو عبادات کے اندر ہوں یا معاملات کے اندر۔ اسی طرح بندوں کے حقوق کے اندر ادائیگی میں کوتاہی کرنا، والدین پر اولاد کے حقوق ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی اور مناسب ذہن سازی کرے دینی لحاظ سے، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہیں۔ اولاد کا والدین کے حقوق پورے ادا نہ کرنا یہ بھی تطفیف ہے۔ رشتہ داروں کے، اعزاء اقربا کے، دوست احباب کے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ سب تطفیف کی مختلف شکلیں ہیں جو اس آیت مبارکہ کے تحت داخل۔ تو
تو ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا فرمائی گئی، وعید سنائی گئی جو حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کی تفصیل گزشتہ درس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دی تھی۔ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ جل شانہ اس تطفیف کا یوں کہہ لیں کہ ایک سبب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے حقوق میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، کبھی وراثت کے اندر ڈنڈی مار دی، بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا، بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا، یا کسی ضعیف یا کمزور بھائی سے اس کا حق چھین لیا، پورا نہیں دیا، یا کوئی اور ان کے حق پر ڈاکہ زن ہو جائے حق کی ادائیگی میں اور اس کی اندر جو ہے نا رکاوٹ کا باعث بنے، یہ سب تطفیف کی شکلیں۔ تو حقوق کے اندر کوتاہی کا ایک بڑا سبب اور حق ادا نہ کرنے کا ایک بنیادی جو سبب ہے وہ اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اٹھایا نہیں جائے گا کل قیامت والے دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے واسطے ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، دوبارہ ان کو قبروں سے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن ان کو لگ پتہ چل جائے گا کہ حقوق کے اندر حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنے کا خمیازہ کیسا بھگتنا پڑتا ہے، جس دن وہ لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک بالش کے بقدر بھی حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کی زمین روکی ہوگی 7 زمینوں کا توخ بنا کر اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج اس کو اٹھاؤ، آج اس بوجھ کو اٹھاؤ۔ بعض روایات کے اندر شب معراج کے سفر کے اندر جو مختلف لوگوں پر مختلف قسم کی عذابات کی شکلیں دکھلائی گئی، ان میں ایک شکل یہ بھی دکھلائی گئی، کچھ لوگ ایسے دکھلائے گئے جن کے اوپر سامان کا انتہائی بوجھ لدا ہوا ہے، لیکن بوجھ کی وجہ سے ان کی کمریں جھک رہی ہیں، اٹھ بھی نہیں پا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی مزید بوجھ اپنی گردن پر لادنے کا کہہ رہے ہیں۔ میری گردن پر مزید بوجھ لادا جائے، میری کمر پر اور بھی سامان لادا جائے، حالانکہ پہلے سے موجود سامان کو اس کے بوجھ کو لادنے کی طاقت نہیں ہے، کمر جھک چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید سامان لادا جائے۔ حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر لوگوں کے جو حقوق واجب تھے ان کو تو ادا نہیں کرتے تھے، لیکن دوسروں کے بھی حقوق اپنی گردنوں پر لاتے، اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، لوگوں کے حقوق بھی اپنے گردنوں پر لادے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے کل قیامت میں حال یہ ہوگا کہ خود اپنے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے کمر ان کی جھکی ہوئی ہوگی، لیکن لوگوں کے بھی حقوق ان پر لاد دیے جائیں گے جس سے مزید وہ دھس کر رہ جائیں۔ تو الا یظن، فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارنے والے، کمی کرنے والے بنیادی طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ آخرت پر یقین نہ رکھنے کے 2 طرح کے طریقے ممکن ہیں یا 2 طرح کے ذریعے ممکن۔ کچھ لوگ تو وہی جو صاف لفظوں میں آخرت کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اور دہری قسم کے بے دین قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بس دنیا کی زندگی ہی بس اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد کسی قسم کی زندگی کا تصور ان کے یہاں نہیں۔ لیکن دوسری قسم کا طبقہ وہ ہے جو مانتا بھی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ دن جزا و سزا کا دن ہوگا، لیکن عملاً اس دن سے وہ غافل ہے۔ حقوق کی ادائیگی کے اندر ایسی لوٹ مار ہے، لگتا اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ کل قیامت والا دن انہیں اٹھایا بھی جائے گا اور ایک ایک عمل کی باز پرس بھی ہوگی۔ اور وہ ہم لوگوں کی کیفیت ہے، ہم اور آپ کی کیفیت تقریباً یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق اپنی گردنوں پر لادے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کا زبان سے تو ہم اقرار اور یقین کرتے ہیں، لیکن دل میں شاید مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین اتنا کامل اور مضبوط نہیں،
جس آدمی کو اس کی فکر ہوتی کہ کل قیامت میں مجھے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہوگا، وہ آدمی مجال ہے کہ کسی کی حق تلفی کر سکے؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بڑے جلیل القدر بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کا چہرہ اور ان کا ہاتھ بالکل سیاہ ہو چکے ہیں۔ وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے اپنے پڑوسی سے سوئی دھاگا میں نے آخر وقت میں لے لیا تھا اور مرنے سے پہلے اس کی واپسی میں بھول گیا، اس سوئی دھاگے کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا گیا۔ معمولی سی چیز، اس معمولی سی چیز کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے کہ پورا چہرہ اور ان کے پورے ہاتھ سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور جن لوگوں کے گردنوں پر حقوق کی برمار ہیں ان کا کیا پوچھنا ہوگا؟ خود ہی ہم تصور کر لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آیا لا يزال قدم عبد من عند ربه حتى لا يسأل عن 40، کہ قیامت والے دن انسان کے قدم اس کے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 4 باتوں کا ان سے سوال نہ ہو جائے۔ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال تو اس عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کو تم نے کہاں بوسیدہ کر دیا۔ وعن علمہ ماذا عمل فی، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ اور چوتھا جو سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسب وبما انفق، کہ مال کے بارے میں ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اس میں لوگوں کے حقوق تو نہیں تھے، اس میں لوگوں کا حق دبایا ہوا تو نہیں تھا۔ یہ روپیہ کسی کا حق مار کر، کسی کا جیب کاٹ کر، جیب کاٹنے والے بھی مختلف طریقے کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو علی الاعلان چور و چکے کہلاتے ہیں، یہ بھی جیب کاٹنے کی ایک شکل ہے کہ کسی کا حق ہے دے نہیں رہے، یہ بھی جیب کترے۔ یہ مہذب انداز کے جیب کترے ہیں، وہ تھوڑے سے رسوا کن جیب کترے ہیں جو یوں ہی قینچیوں سے اور دیگر آلات سے جیب کاٹ لیتے ہیں۔ مہذب انداز کا آج کا جدید معاشرے کا جو جیب کترا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق، لوگوں کی ادائیگیاں، لوگوں کے قرضے، لوگوں کی تنخواہیں ذمے میں ہیں لیکن ادائیگیوں کی فکر نہیں ہے، یہ بھی جیب کترے ہے، یہ بھی جیب تراش ہے، یہ بھی جیب کاٹنے والوں کے زمرے میں داخل۔ اور اس وعید کی دل میں ایسے سارے لوگ داخل۔ تو حقیقتاً جن کا آخرت پر یقین نہ ہو یا آخرت پر ایمان کمزور ہو، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں، حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غالباً واقعہ ہے، ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے، اس زمانے میں ہوٹلوں کا تو تصور تھا نہیں، ایک چرواہے کو دیکھا کہ جو بکریاں چرا رہا ہے، اس سے کہا کہ ذرا اپنی کسی بکری سے دودھ دو کر ہمیں پلا دو، ہم مسافر ہیں۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، لہذا ان کا دودھ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آزمانے کے لیے پوچھا کہ بھائی تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ تمہارا مالک تو تمہیں دیکھ نہیں رہا، لہذا اگر تم ہمیں دے دو، بلکہ ایک بکری دے دو، ہم پوری قیمت اس کو تمہیں دے دیں گے، تم مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گی، اس کو کیا پتہ چلا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، انگلی اوپر کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا کہ فائن اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین کامل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اتنا کرتے ہیں کہ اپنا حق چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کا حقوق ادا کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا دوبارہ؟ لیوم عظیم، اس بڑے دن کے واسطے جو حشر کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اللہ رب العالمین کے دربار کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا کا لفظ کسی اشکال کو یا کسی سوال کو، کسی بات کو رد کرنے کے لیے آتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ تصور اور یہ سوچ ہے کہ
ایسا دن نہیں آئے گا جس میں ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ ان لوگوں کی رفیق عقیدے پر، نظریے پر، سوچ پر نفی کی جا رہی ہے. کلا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری سوچ ہے، بلکہ یقیناً ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ایک ایک پائی کا، ایک ایک عمل کا اور ایک ایک حرکت کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً فاسق اور فاجر لوگوں کی جو کتاب ہے، جو اعمال نامے ہیں، وہ سجین میں ہوں گے. وما ادراک ما سجین، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ سجین کیا ہے. کتاب مرقوم، ایک مہر لگی ہوئی کتاب ہے، ایک مہر لگا ہوا رجسٹر ہے. یہاں فجار کے، کافروں اور فاسقوں کے اعمال کے ناموں کے بارے میں آیا. کتاب سے مراد اعمال نامہ ہے. یہ کافروں کے اعمال نامے سجین کے اندر ہوں گے، جس طرح ایمان والوں کے حوالے سے آگے آ رہا ہے کہ ایمان والوں کے اعمال نامے علیین کے اندر ہوں گے اور کافروں کے اعمال نامے سجین کے اندر ہوں گے. سجین کیا ہے؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سجین یہ لفظ سجن سے نکلا ہے، اور سجن کا معنی آتا ہے قید خانے کے. اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر کافروں کے اعمال اور ان کی روحیں مقید ہوں گی. ایک طرح سے ان کے لیے یہ قید خانے کی مانند ہوگی. جس طرح ایمان والوں کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کی مانند قرار دی گئی، ایسے ہی کل آخرت والا جو دن ہوگا یہ ان کے لیے قید خانے کی مانند ہوگا. روایات کے اندر آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کی دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، جنتیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت کی مانند. تو کل قیامت والے دن جو کافروں کی اعمال نامے ہوں گے، کافروں کی جو روحیں ہوں گی، یہ سجین کے اندر ہوں گی. احادیث مبارکہ کے اندر اس مقام کے حوالے سے تفصیل آتی ہے. بعض حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سجین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ایک مقام ہے جو ساتوں زمین کے نیچے ہوگا، جہاں کافروں کی روحیں رکھی جائیں گی اور کافروں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے. گویا کہ ان کی روحوں کے لیے یہ قید خانے کی مانند ہوگا. اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر آخرت کی اور قیامت کی تنگی سے ہمیں بچنے کی اور اس سے بچنے کی دعا مانگنے کی تلقین فرمائی گئی. بعض روایتوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعا مانگنا ثابت ہے. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ. اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور یوم قیامت، قیامت کے دن کی تنگی سے بھی میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو کافروں پر وہ دن بڑا تنگ ہوگا اور وہ قید خانے میں تو گویا کہ وہ مقید ہوں. تو حدیث کے اندر آئے کہ سجین یہ وہ مقام ہے جو ساتوں زمین کے نیچے ہوگا، اور علیین جہاں ایمان والوں کی روحیں ہوں گی وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوں گی. اور بعض روایات کے اندر جہنم کے حوالے سے بھی تفصیل آئی کہ جہنم بھی یہ ساتوں زمین کے نیچے ہوگی. کل قیامت والے دن سورہ فجر کے اندر اللہ جل شانہ فرماتا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ کہ کل قیامت والے دن جہنم کو جکڑ کر لایا جائے گا. وہ زمین کے نیچے ہوگی، ساتوں زمین کے نیچے ہوگی. وہ جتنے سارے سمندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ جو زمینیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ سب آگ میں تبدیل ہو کر جہنم کا ایک جز اور جہنم کا ایک حصہ بن جائے گا. اس لیے ان سمندروں کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہ ان سمندروں کو کل قیامت والے دن دہکا دیا جائے گا. یعنی یہ سب سمندر آگ میں تبدیل ہو جائیں گے اور آگ میں تبدیل ہو کر یہ جہنم میں شامل ہو جائیں گے اور اسی کے نیچے جہنم ہوگی. اور کل قیامت والے دن اس حال میں اس جہنم کو لایا جائے گا کہ 70,000 زنجیروں کے اندر جھگڑ کر فرشتے اسے کھینچ کر لے کر آئیں گے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور وہ اسے کھینچ کر لے کر آ رہے ہوں گے. یہ ہوگا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ کہ اس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ جو سجین، جو جہنم، یہ سجین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ساتوں زمین کے نیچے ہوگی تو در حقیقت جہنم ہی کا ایک حصہ ہوگی. تو جہنم کے ساتھ کل قیامت والے دن اس کو بھی لایا جائے گا، اس مقام کو بھی لایا جائے گا جو جہنم کا ایک حصہ ہوگا، اور اسی کے اندر کافروں کی روحیں اور کافروں کے اعمال نامے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین
کہ ہرگز نہیں، یقیناً کافروں کے اعمال نامے لفی سجین، سجین کے اندر ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سجین کیا ہے۔ یہ سوال سجین کے بارے میں نہیں بلکہ سجین میں موجود کافروں کے اعمال ناموں کے بارے میں سوال ہے۔ کتاب مرقوم، فرمایا کہ اعمال نامے مہر لگے ہوئے ہوں گے، مہر لگے ہوئے رجسٹر ہوں گے جن میں لوگوں کے اعمال لکھے ہوں گے، اعمال درج ہوں گے۔ تو کافروں کے اعمال نامے جہنم میں، اور جہنم کے بھی اس مقام میں جسے سجین کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے، جو جنت کا ایک مقام ہوگا، کیونکہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کو کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے یا لوگوں کو پرپیش کرنے کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کے ایک ایک عمل کو لکھ رکھا۔ فرشتے مقرر ہیں کہ جو ہر آدمی کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اگرچہ اللہ کی ذات ان سارے باتوں پر باخبر ہے، غیب دان ہے، ہمارے دلوں کے حال کو بھی جاننے والا، اللہ جل شانہ کا فرما دینا کہ آپ نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، یہ کافی تھا، لیکن پھر بھی اللہ اتمام حجت کے لیے ہر چیز کو لکھ کر پیش کریں گے کہ یہ تمہارے اعمال نامے۔ اس سے علماء نے یہ بات بھی بتلائی گئی کہ دنیا کے اندر بھی معاملات کرتے ہوئے بھلے وہ کسی قریبی عزیز سے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، لکھت پڑھت ضرور کر لینی چاہیے، بھلے کتنا اعتماد والا کیوں نہ ہو، بھلے وہ کتنا سچا اور کھرا قول کا پابند، وعدوں کا ایفا کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی سگی اولاد ہی اور سگا والد ہی کیوں نہ ہو، اگر معاملات کرتے ہیں تو لکھت پڑھت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کل کی بدمزگیوں سے زیادہ بہتر ہے کہ آج کھلے لفظوں کے ساتھ لکھت پڑھت کر لی جائے۔ یہ کہہ دینا کہ بھائی ہمیں آپ پر، آپ کی تقوی طہارت پر بڑا اعتماد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی کو نیک سمجھنا چاہیے، لیکن احتیاط ہر ایک سے کرنی چاہیے۔ اس لیے عربی کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ جب رہن سہن اور معاشرت اور تعلق رکھو تو سب کے ساتھ بھائیوں کی طرح رکھو، لیکن جب معاملہ کرو تو بھائیوں کے ساتھ بھی اجنبیوں کی طرح کرو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تو میرا بھائی ہے، بھائیوں کے درمیان کیا لکھت پڑھت، یہ تو میرا والد ہے، آپ والد کی مکان میں، والد کے کاروبار میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کام میں شرکت کر رہے ہیں، یا ان کے بنائے ہوئے مکان میں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ واضح کرے کہ والد کے کاروبار میں آپ کی شرکت معاون کے طور پر ہے، شریک کے طور پر ہے، ملازم کے طور پر ہے، کیا حیثیت۔ بہت سے جھگڑے ہم نے دیکھے جو اسی بنیاد پر قائم ہوتے کہ سالہ سال سے والد کے کاروبار میں شریک ہیں، واضح نہیں ہوتا کہ اولاد جو شریک ہے، کچھ اولاد شریک ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو جو اولاد شریک تھی وہ کہتی ہے کہ ہم تو سالہ سال سے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہم نے تو کوئی الگ سے حصہ نہیں لیا، ہم نے تو کاروبار کو اتنی ترقی دی، والد کے مکان میں ہم نے اتنا بھی پیسہ لگایا تھا، اتنا سرمایہ لگایا، لہٰذا ہمیں زیادہ حصہ دیا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں ملے گا اگر آپ نے شروع کے اندر معاملات کو واضح نہیں کیا۔ لہذا شروع کے اندر یہ معاملہ واضح ہونا چاہیے، لکھت پڑھت ہونی چاہیے کہ میری شرکت ہے والد کے کاروبار یا مکان میں شریک کے طور پر ہے، یا صرف ایسے ہی تبرعاً معاون کے طور پر ہے، یا ملازم اور اجیر کے طور پر ہے۔ مکان میں، والد کے مکان میں پیسہ لگا رہا ہوں تو قرض دے رہا ہوں، شرکت کر رہا ہوں، یا تبرعاً اور احساناً میں دے رہا ہوں، یہ ساری نوعیتیں کلیئر ہوں گی، تب بعد کے تنازعات اور جھگڑوں سے بچ سکیں گے، ورنہ شاید کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ جھگڑے والد کی وفات کے بعد پیدا نہ ہوتے ہوں۔ اس لیے اس وقت کی شرما شرمی کو آپ اتار پھینکیں، بعد کی تنازعات سے بچنے کا حل یہی ہے جو اللہ جل شانہ کے اس طریقہ کار سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، ورنہ اللہ جل شانہ کا کہہ دینا کافی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن لکھت پڑھت کرنے میں در حقیقت ہم اور آپ کو سبق ہے کہ اپنے معاملات بھی ایسے ہی لکھت پڑھت کر کے صاف رکھیں، مبہم نہ رکھیں، اور نہیں معاملات میں اعتماد کریں۔ ٹھیک ہے، دینداری اس کو اپنی جگہ، تقوی طہارت اپنی جگہ، لیکن معاملات کی صفائی اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی اس دن جو آخرت کے دن کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
میں نے عرض کر دیا تھا کہ جھٹلانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ہے کہ جو کھلے لفظوں میں جھٹلاتے ہیں، کافر، دہریے، بے دین قسم کے طبقات، دوسرے ہم ایمان والے ہیں جو زبان سے تو نہیں جھٹلاتے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں آخرت کا دن ہوگا، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال تقریباً ایسے ہی ہیں جو ان لوگوں کی طرح جو آخرت کے دن پر یقین نہ رکھنے والے، ورنہ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوں دنیا کے چند روزہ فائدے کی خاطر لوگوں کے حقوق نہ دباتا، لوگوں کے حقوق نہ مارتا، حق تلفیاں اور زیادتیاں نہ کرتا، اگر اس کو یہ یقین ہوتا کہ میں نے ایک ایک پائی کا، ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک روپیے کا، ایک ایک بالش کی زمین کا میں نے کل قیامت والے دن حساب دینا۔ وما يكذب به الا كل معتد اثیم، فرمایا کہ اس دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا اور گنہگار ہے۔ معتد کا معنی آتا ہے، اعتداء کا معنی آتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا، اور اثیم کہتے ہیں گنہگار کو۔ لوگوں کی جو حق تلفیاں ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کا تعلق اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کا بھی حق دباتے ہیں، یہ اعتداء ہے، جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، دوسروں کا حق چھین رہے ہیں، اور اپنی ذات میں بھی ایک طرح سے گناہ ہوتا ہے، حق مارنا ہوتا ہے کہ اپنے ذمے میں جو حقوق لازم ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے، کہ نہ اپنے ذمے میں لازم حقوق کو ادا کرتے ہیں بلکہ الٹا دوسروں کی بھی حقوق دباتے ہیں، دوسروں کی بھی حقوق غصب کرتے۔ تو معتدین سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور عظیم گنہگار سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے اوپر واجب، اپنے اوپر لازم حق کو بھی ادا نہیں کرتے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ روز جزا کو جھٹلانے والے وہ لوگ بھی ہیں کہ جب ان پر قرآنی آیات، ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، بلکہ تطفیف کا شکار، تطفیف کے گناہ کا شکار قوم ثمود، قوم شعیب کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جاتا ہے جو تطفیف کا شکار تھی، وزن میں، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، تو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی نہیں، یہ کافروں کا طرز عمل تھا جو پرانے واقعات پر یہ جملے طنزیہ اور استہزائی انداز میں کسا کرتے تھے۔ کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ قصے کہانی نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ رانا، رینن کا عربی میں معنی زنگ لگنے کے آتے ہیں، دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں میں زنگ لگنے کا کیا مطلب ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ تائب ہو جائے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے۔ مسلسل گناہ کرتا رہے تو مسلسل دھبے لگ لگ کر اس کا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ رائن جس کو اللہ جل شانہ نے یہاں پر فرمایا، اور اسی کیفیت کو ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے گویا ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ مہر لگ جاتی۔ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی، جائز ناجائز کا احساس ختم ہو جاتا ہے، حق اور ناحق کی پہچان ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ دوسروں کا حق مارنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آج جو ہم اور آپ کی کیفیت اللہ بچائے، لوگوں کے حقوق دبائے بیٹھے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے اتنے حقوق ہمارے پر۔ سود کھانے والا سود کھا رہا ہے، اپنے سود کھانے کو جرم نہیں سمجھتا۔ رشوت لینے والا رشوت لے رہا ہے، اپنے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کر حلال اور اپنا حق سمجھ رہا ہوتا، فکر نہیں ہے کہ رشوت کی قابل لعنت عمل ہے، سود قابل لعنت عمل ہے، بلکہ قابل لعنت تو کیا اللہ اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ لیکن نہ سود خور کو احساس، نہ رشوت خور کو احساس، نہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے کو احساس۔ یہ احساس ختم اسی وقت ہوتا ہے جب دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔
گناہ پر گناہ کرتے رہے، لیکن ہاں اس کو ختم کرنے کا، دھونے کا، صاف کرنے کا ہم نے کبھی جو ہے نا وہ ارادہ نہ کیا، نہ اس کا قصد کیا۔ توبہ و استغفار ان زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان جب بھی خطا ہو فوراً سے بیشتر توبہ استغفار کر لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی نصیحت کی، ساری باتیں بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن ان میں جو ایک نصیحت تھی وہ یہ تھی کہ ابو ذر جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو، کوئی نیک عمل کر لو، بھلے استغفر اللہ ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا کلمہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ جو گناہ کی نحوست تھی اس کا اثر تھا وہ زائل ہو جائے گا، دل جائے گا۔ جب بھی کبھی غلطی ہو تو اس سے فوراً بعد نیکی کر لو، کیونکہ یہ طے ہے کہ جس طرح نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اس طرح گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس غلطی کے بعد نیک عمل نہ کریں تو وہ مزید گناہوں کے کھینچنے کا، مزید گناہوں کے پیدا کرنے کا سبب و ذریعہ بن جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ دلوں پر زنگ لگ جائے۔ آج جو ہماری کیفیت، بعض روایات کے اندر آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ قرآن کی تلاوت کریں، دلوں کو اللہ نرم کرے گا، احساس جرم پیدا ہوگا، اپنی غلطی کا احساس پیدا ہوگا، کیونکہ غلطی پر احساس کا پیدا ہونا، ندامت کا پیدا ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ خرابی اس وقت آتی ہے جب غلطی کریں اور اس غلطی پر ہم ڈٹ جائیں، ڈٹائی کے ساتھ کریں، غلط کو غلط بھی نہ سمجھیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک عمل ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی سودی معاملے کے اندر ملوث ہے تو کم سے کم احساس جرم کرتے ہوئے توبہ استغفار ضرور کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، سودی ملازمت چھوٹ نہیں رہی، دعا ضرور کرتا رہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، آپ مجھے کسی طرح اس سے بچائیے، اللہ ایک نہ ایک دن بچا دے گا، توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی جو آ رہا ہے سو آ رہا ہے، بس چلنے دو، یہ بھی شیر مادر کی طرح میرے لیے حلال ہے، تو نہ توبہ کی توفیق ملے گی بلکہ دل زنگ آلود ہو کر رہ جائے گا۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ کو اپنا حق سمجھ کر، جائز سمجھ کر اور درست سمجھ کر پکڑنا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ بس اوقات یہ ایمان کی بھی سلب ہو جانے کا، ایمان کے بھی چھن جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے جب کبھی گناہ غلطی ہو انسان ہونے کے ناطے سرزد ہوتا ہے، پہلا کام تو یہ کریں کہ کم سے کم اس کو گناہ ضرور سمجھیں، جائز نہ سمجھے، حلال اور حق نہ سمجھے، اور دوسرا کام اس کے فوراً بعد توبہ و استغفار کے ساتھ کوئی نیک عمل کر لینے کا ہے، اللہ توفیق دے تو اس کا بھی اہتمام کرے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے ان کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور اس کا خمیازہ کل قیامت والے دن یہ بھگتنا پڑے گا کہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان حجاب حائل ہو جائے گا، ان کے اور ان کے، آپ لوگ آگے ہو جائیں تاکہ آدھا دھوپ اور آدھا سایہ وہ کیفیت میں بیٹھنے سے حدیث میں بھی منع فرمایا۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر کہیں آدمی بیٹھا ہو اس چھاؤں میں پھر اچانک سے وہاں دھوپ آ جائے اور اس میں آدھا جسم کا حصہ دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں ہو تو یہ در حقیقت جگہ شیطان کی جگہ ہے، ایسی جگہ سے بچنا چاہیے۔ ایسی مجلس کو شیطان کی مجلس کہی، تو اس لیے اگر دھوپ آ جائے تو ساتھی دائیں بائیں ہو جائیں تاکہ مکمل چھاؤں میں ہو، یا کم سے کم پورے کے پورے دھوپ میں ہو۔ آدھا چھاؤں آدھا دھوپ والی کیفیت یہ درست نہیں ہوتی۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ان کو ان کے رب کے اور ان کے درمیان حجاب اور پردے حائل کر دیے جائیں گے کل قیامت والے دن، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں۔ یہ کفر کا، فسق کا نتیجہ ہوگا، آخرت کے دن کے انکار کا نتیجہ ہوگا۔ اس سے یہ بات علماء نے بیان کی کہ ایمان والوں کو اللہ جل شانہ کا دیدار عام ہو۔ روایات کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے ساری نعمتیں مل جائیں گی، اللہ آخر میں فرمائے گا کہ کوئی ایسی نعمت رہ گئی ہے جو تمہیں نہ ملی ہو، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ ساری نعمتیں مل گئی، کچھ نعمت نہیں بچی جو ہمیں نہ ملی ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ ایک نعمت رہ گئی،
ایک نعمت رہ گئی ہے جو ابھی تک تمہیں نہیں ملی، وہ ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے دیدار عام ہوگا اور ایسا جلوہ ہوگا، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی دیکھنے میں لوگ ایسے محبوب ہو جائیں گے کہ 50,000 برس گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ کتنا طویل دورانی ہم نے اللہ کی دیدار کی، اللہ کی زیارت کی۔ اس زیارت سے کافر، بے دین، ایمان سے محروم، آخرت کا انکار کرنے والے اس زیارت سے محروم ہوں گے۔ اس سے علماء نے ایک بات یہ بھی، بلکہ احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب اہل جنت کو دیدار ہوگا ایمان والوں کو، تو کافر بھی حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہمیں بھی ہمارے مالک کا دیدار ہو جاتا، ہمیں بھی اپنے رب کی زیارت ہو جاتی، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی جتنا بے دین ہی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی۔ مشرکین جو بت پرست تھے، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان بت پرستوں سے جو عبادت تو بتوں کی کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ مانتے تھے وہ لوگ، لیکن ساتھ ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ایک درجے میں ان کے دلوں میں بھی محبت ہوگی، لیکن ان کو سزا اللہ کی دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، اور ایمان والے اس نعمت سے سرفراز ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل القدر امام گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے اپنے رب کی زیارت کا شوق نہ ہوتا، اگر مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ کل قیامت والے دن مجھے میرے رب کی زیارت ہوتی، تو میں اس رب کی عبادت نہ کرتا، میں ایک سجدہ بھی نہیں کرتا۔ میری ساری عبادتیں، میری ساری ریاضتیں اس لیے ہے کہ کل قیامت میں اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی زیارت۔ اس انتظار میں یہ ساری مشقتیں، ساری ریاضتیں، ساری جو ہے نا ہمیں تکلیفیں برداشت کر رہے ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ ہمیں یہ نعمتیں نہیں چاہیے، ہم نے ان نعمتوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی دیدار کے لیے ہم نے یہ ساری مشقتیں دنیا میں جھیلی تھی۔ تو اس سزا کے طور پر ایسے لوگوں سے اللہ کی زیارت کو محروم کیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر کافروں کو، بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ چیز ہے جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، یعنی عذاب جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کے ذریعے بھی یہی بات واضح کی گئی کہ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو، جو حقوق ادا نہیں کرتے وہ یقیناً ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرتا ہو، بلکہ یہ کام تو ان لوگوں کا ہے حقوق مارنے کا، حق میں ڈنڈی مارنے کا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا، جو آخرت کے دن پر نہ یقین رکھتے ہوں بلکہ اس کا جھٹلاتے ہوں۔ اور اللہ بچائے آج ہم لوگوں کی اگرچہ زبانوں سے انکار نہ کر رہے ہوں لیکن عملاً کیفیت ایسی ہی ہے گویا کہ ہمارا بھی آخرت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس یقین کو، اس عقیدے کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، تبھی لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر اور اہتمام پیدا ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔